بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم النساء والا سبق نمبر 20. غسل المسائل رون مختخائی مسئلہ نمبر 10. اگر سر کے بال گندی ہوئی نہ ہو، کدی سر والے اختی کاوسی گنڈلی نہیں سرخی پر نہیں لگولی کاوسی نہیں جوڑی کڑی تو سارے بال بگونا اور ان کی جڑ میں پانی پہنچانا فرض بے خزتر ٹھل اختلندول فرض تھی. ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا یا بال کی جڑ میں پانی نہ پہنچا تو غسل نہ ہوگا. کہ یہ وقتی وچ پوتیشی یا ویخ کی اوبر نہ ورسیدہ غسل نہ کی. اگر بال گندی ہوئی ہو کبھی کاو سے جڑی کڑی تو صورت میں بالوں کا بگونا معاف ہے. بیلند والی ضروری نہ دی لیکن جڑ میں پانی پہنچانا پھر بھی فرض ہے. صرف یہ خون تو اوبر سول فرض دی. ایک بال کی جڑ بھی خشک نہ رہے دے یہ وقتوں نہ بیخ کا سا اچ پاتی نشی. اگر بغیر کول سب کی جڑوں میں پانی نہ پہنچے کدی کولولی نہ بغیر ٹولوی خون تو بنا رسی بیا شکے تو کول کر بالوں کو بگوئی اور پانی پہنچائے بھی کولوئی یہ خون تو وہ برسئی. مسئلہ نمبر 11. اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا کنوکن دیدی کی دوڑا خاخش والا وڑا وچ شور کیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا لون دے وہ بنا اور رسیدی تو غسل نہیں ہوا. غسل نہ کی. جب یاد آئے اور آٹا دی کہ تو اس کو چڑا کر پانی ڈال لے کلو تریو دروشی وکسی ندا بلری کی بیا دوبارہ وہ بچے. اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو اس کو لوٹا دے. کمخی کو منز کڑے اب رو گرزی نہ دشوا. مسئلہ نمبر 12. اگر غسل کرتے وقت کلی نہیں کی غسل پاک کی خلے نہ کا کنگل لیکن خوب منہ بھر کر اس طرح پانی پی لیا پدرڑا کی خلی و بواس کا لکھانا سو خلی کی جامع کی کہ ساری منہ میں پہنچ گیا چلی خلی تور سے تو بھی غسل ہو گیا بیا کی کیونکہ مطلب تو ساری منہ میں پانی پہنچانے سے ہے نا خواہ کلی کر کے پہنچے یا کسی دوسری طرح. اگر پو کلی طریقی سرے لکا کنگولی کی یا پو سکلی طریقی سرے دور کے نہ دا شرد بس سنگی خسوارا سی. مسئلہ نمبر 13. کسی کی آنکھ دکھتی ہے کہ چستر گیری خوگی گی ویرونی دی جس کی وجہ سے آنکھوں سے چیپڑ نکل کر ایسی سوکھے کہ اگر ان کو نہ چھڑایا جائے تو ان کے نیچے پانی نہ پہنچے گا. سترگو نے غاوزی و پکانا بیا وچی شی کلا کی جوڑی شیالون دیو بنا پریگا دی کنا تو اس کا چھڑانا واجب بغیر چھڑائے نو وضو درست نو غسل کلر دا نکڑو کنا بیا دا غسل و دست نہ کی. نمبر 14. بیماری کسی اور وجہ سے خود بخود بلا جوش اور خواہش کی منی نکل آئی تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. کبھی بیماری پو واجب بندیو یا امدش تبل سو واجه سڑای پریو تو غرزی دو یا ډیر بوجی وشات کو اغدی واجنا شوزی دی سرا او دس صرف متی کی. مسئلہ نمبر 15. میں ابھی ایک پلنگ پر سو رہے تھے جب نیند سے اٹھی تو چادر یا بستر پر دھبا دیکھا اور نیند کی حالت میں خواب دیکھنا نہ مرد کو یا نہ عورت کو تو احتیاط کی بات ہے کہ دونوں غسل کر لے تاکہ شک اور تردد کی بات ہی نہ رہے. مسئلہ نمبر 16. نیند کی حالت میں خواب دیکھا ہے کہ مرد صحبت کر رہے اور مذہبی آیا لیکن بیدار ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ منی خارج نہیں ہوئی تو غسل واجب نہیں اور اگر منی خارج ہو گئی تو غسل واجب ہے. اور اگر کپڑا یا بدن کچھ بھیگا معلوم ہوا من لند بھی بدن کپڑا لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ مزی ہے منی نہیں تب بھی غسل واجب ہے پیار بنے غسل واجب دا. مسئلہ نمبر 17. اگر کسی کی مصنوعی دانت لگی ہوئی ہو کئیو سڑائے دا مصنوعی دانت غخونی چوری قدرتی غخونی نشت و غسل جنابت کے وقت ان کو اتار کر غسل کرنا چاہے نہ بیا وہ پاسی غسل ٹیم کی ویسے بغیر نکالی بھی غسل ہو جائے گا بیا کی گی زکا وہ بخاصی رسی. مسئلہ نمبر 18. غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے یہ قبلے کا ادب ہے. قبلی طرف تو برکی نہ ادارے اور دسے کہ خوب قبلی تاکی نہیں کرنا غسل کی بنا کے نہیں. مسئلہ نمبر 19. وضو یا غسل کرتے وقت اتنا زیادہ پانی خرچ نہ کرے کہ اسراف میں شمار ہو. دورا ڈیرو بابا دسے غسل کے نہ ضیع کئی چی اسراف تو رسی کی وضو میں 1.5 سیر پختہ اور غسل میں 4 سیر کی اجازت ہے. پو دسے کہ تقریباً 1.5 کلو ہی بس اور غسل کی 4 کلو 4 لوٹی
یا دینه لږې کامې 3 لوټې کافي دي بس